انڈسٹریل زونز کو جس مقدار میں انرجی کی ضرورت تھی، اس حوالے سے انرجی کے سیکٹر میں پیداواری قوت کو بڑھانا، اس حوالے سے گیس پاکستان کو مہیا کرنا تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے، آپٹیکل فائبر کہ جو اس موٹر وے پر ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور حادثات کا راستہ روکنے کے لیے ایک مؤثر جدید سائنسی ٹیکنالوجی ہے، وہ پاکستان کو دی۔ ریلوے لائن اس سے وابستہ تھا، لیکن جب دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں تو اس پر اتفاق رائے ہے، تو مغربی دنیا نے امریکہ کی سربراہی میں انڈیا کے بشمول ایک تیسری قوت پیدا کی اور پاکستان کو اس تیسری جنس کے حوالے کر دیا، جس کا ایجنڈا سی پیک کو روکنا تھا، جس کا ایجنڈا پاکستان کے راستے سے اتنے بڑے تجارتی راستے کو روکنا تھا، جیسے وہ پاکستان کو ایک کالونی سمجھتے ہوں کہ یہ سرزمین صرف ہمارے مفاد کے لیے استعمال ہوگی، خود اپنی قوم پاکستانی قوم کے مفاد کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکے گی۔ اس حوالے سے ہوائی راستے سے بھی تجارت کے لیے چین نے اپنے پیسے سے گوادر میں ایک بین الاقوامی معیار کا ایئرپورٹ بنانے کا، اور شاید بن بھی چکا ہے، لیکن نقصان یہ ہوا کہ گوادر کی بندرگاہ جو پورے ریجن میں سب سے گہری ترین بندرگاہ ہے، گہرا ترین سمندر، 3.5 سال کے بعد مٹی نے کنارے پہ آتے آتے اس کی سطح کہیں 9 فٹ چھوڑ دی ہے اور کہیں 11 فٹ چھوڑ دی ہے۔ اب اس کو دوبارہ اس مقام پہ لے جانا تاکہ وہ واقعی خطے کے سب سے گہرے سمندر کا کردار ادا کرے اور بڑی بندرگاہ ہو، اثر نو اخراجات کرنے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے چین کے اعتماد کو بحال کرنا ہوگا۔ چین نے پاکستان میں بے شمار شعبوں میں سرمایہ کاری کی میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اس میں ایگریکلچر کو وہ پرائرٹی دے رہا ہے، لیکن اس کو اعتماد تو چاہیے کہ پیسہ تو نہ ڈوبے اس کا۔ اسی حکومت میں جس طرح آپ نے رشکئی اکنامک زون کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اب ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اور بنو میں بھی انڈسٹریل زون بنیں گے۔ سو ہم نے ایک تجویز دی حکومت کو کہ اگر یہاں پر انڈسٹریل زون بنتا ہے تو چونکہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک یہ دامانی علاقہ ہے اور اس میں 12 لاکھ ایکڑ اراضی بیک وقت نہری بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے وسائل مجتمع کیے جائیں جو علاقائی وسائل ہیں، ہم کوئی دور سے پانی نہیں مانگ رہے اس کے لیے، لیکن یہاں سے بھی ایک ریجنل کارگو ایئرپورٹ ہونا چاہیے جس پر حکومت نے رضامندی ظاہر کر لی ہے، اور اس خطے سے بھی وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ تک تجارت کو فروغ دینے کے لیے ہوائی راستے کا تعین کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوستی کو اور مضبوط کرنا ہے۔ ایک صرف دوستی ہے جو اب 70 سال کے بعد اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے سامنے جو بھی رکاوٹ آئے اسے ملیمیٹ کر دینا چاہیے،